اسی طرح اگر سورۃ یاسین کو آپ دیکھیں تو اس سے بھی قرآن مجید کا طریقہ تدریس آپ کے سامنے آئے گا. سب سے پہلے حروف مقطعات ہے یاسین. یاسین کہہ کے کہا جو قرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. کس بات پہ قسم کھائے گی؟ انک لمن المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. اس سے آپ دیکھیے کہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، بیسک کمپوننٹس ہیں. اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو ہدایت ہی نہیں. ایک طرف قرآن حکیم اور دوسری طرف مرسلین، جن میں سے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور پھر اگر آپ پیچھے کو آئے تو انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رسول سیدھے راستے پر ہے. اور قرآن حکیم کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم ہے، اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے جو زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. اب ایک آیت ہے اور ایک آیت کے اندر ہدایت کے دونوں سورسز بتا دیے گئے اور کتنے لاجیکل طریقے سے بتا دیے گئے. اور صراط مستقیم کی ایک طرح سے ڈیفینیشن بھی یہاں مل جاتی ہے. اور پھر قرآن مجید کا تعارف بھی کرا دیا گیا ہے کہ وہ حکمت والی کتاب ہے، وزڈم سے بھرپور ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کی کتاب ہے جس کی دو زبردست صفات کا ذکر ہے، ایک طرف العزیز اور دوسری طرف الرحیم. تقابل بھی آ گیا اس میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ پوری ڈیفینیشن بھی آ گئی صراط مستقیم کی، اللہ عمل بھی بتا دیا گیا. پھر مقصد بتا دیا گیا کیوں بھیجا گیا آپ کو اور کیوں بھیجا گیا کتاب کو. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کریں جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، یعنی جن کے آباء و اجداد کے پاس قرآن کا پیغام نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن نہ ہونے کی صورت میں فہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں جہاں کہیں غفلت ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہدایت سے رشتہ نہیں ہے. لوگ پڑھتے ہیں قرآن لیکن اس سے سبق نہیں لے رہے. اور جب کتاب کی بات بتائی بھی جاتی ہے تو بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں. اور اس میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یا قرآن کا انکار کیا یا قرآن مجید کے بعض احکامات کا انکار کیا. ایسے لوگ دراصل انا کا شکار ہیں. اسی لیے فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. دونوں میں کمپیریزن آپ دیکھیے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي للاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. تو دو بڑی وجوہات ہیں ہدایت سے دور ہونے کی. ایک طرف مقمحون ہے، دوسری طرف لا یبصرون ہے. مقمحون کون ہوتا ہے؟ مقمحون کن لوگوں کی مثال دی گئی؟ سر اٹھائے پڑے، ٹھیک ہے نا، سر تھوڑیاں اوپر کی ہوئی ہیں. ٹھیک. اغلال ہے گردن میں توق آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کا کالر ہوتا ہے جو قیدیوں کو سزا دینے کے لیے لگا دیا جاتا ہے جس سے گردن موو نہیں کر سکتی. تکبر کی علامت ہے. مقمحون بیسیکلی کون ہے؟ جو متکبر لوگ ہیں، جو قرآن کی بات کے آگے جھکتے نہیں اور وہ انا کا شکار ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں. کیا نہیں دیکھتے؟ یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ کیا اندھا ہو جاتا ہے؟ دل اندھے ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے نہیں ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے بھی ایک دیوار ہے، پیچھے بھی ایک دیوار ہے، اوپر سے بھی ڈھانکے ہوئے. اور دیکھیں کہ دو آیتوں کے اندر کتنا زبردست نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. کن کا؟ ان کا جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر آپ ان الفاظ کا ترجمہ جانتے ہو، ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں دیکھ کے الگ الگ غور کریں، کیونکہ قرآن مجید تدبر کی دعوت بھی دیتا ہے. بلائنڈ فالوئنگ کے لیے نہیں کہتا کہ آپ صرف کسی کی بات سن لو اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو. نہیں، اپنی عقل سے کام لو، سوچو. لیکن جو لوگ سوچتے نہیں وہ تعصب میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. پھر آپ دیکھیے دوبارہ جی اس میں آپ دیکھیے اغلال ہے، اذقان اکڑی ہوئی ہے، مقمحون ہے، دیوار ہے، آگے ہے، پیچھے ہے. یعنی خود پرسنلی بھی کیا ہے؟ اندر بھی اکڑ ہے اور باہر بھی پورا ماحول انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا. کہاں سے ہدایت ملے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے اور قرآن کا اصل مقصد سمجھنا ہے تو ہمیں آس پاس ماحول کے خول کو بھی توڑنا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے اندر بھی ایک عاجزی لانی ہوگی اور اللہ کے آگے رو کر دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تو ہمیں وہ راہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. پھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب ایک گروہ یہ ہے
نہ ماننے والوں کا. اور کمپیریزن ہو رہا ہے دوسری طرف انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ایک نے ماننا نہیں، دوسرا ماننے والے کا. دوسرے یہ نہیں کہا کہ وہ مان جائیں گے، فوراً ہی کہہ دیا کہ ان تک تو بات پہنچے گی تو فوراً ہی وہ ذکر کو فالو کرنے لگیں گے. یہ ماننے والوں کی پہچان بتائی گئی. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے، اس کو فالو کرے اور اس پر عمل کرے، اور پھر تنہائی میں بھی رب کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو پبلک میں کر رہے ہیں. غائبانہ طور پہ رب سے ڈر، بغیر رب کو نہیں دیکھا پھر بھی ڈرتا ہے، اکیلا ہے پھر بھی رب سے ڈرتا ہے. ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ مغفرت، اجر. پھر دونوں کا انجام بتا دیا گیا کہ ایک دن آئے گا جب سب مرے ہوئے زندہ ہوں گے دوبارہ. پھر کیا ہوگا اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے ابھی. نکتب کیا ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اعمال نامے کی بات کر دی گئی کہ کس طریقے پہ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. اس میں نمبر 1 لکھا جا رہا ہے، 2 چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ایک وہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کام کرتے ہیں، ما قدموا، جو اپنی زندگی میں ہم آگے بھیج رہے ہیں. اور دوسرے وہ جو ہم اپنے پیچھے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنا کوئی علمی سرمایہ ہے، یا شاگرد ہے، یا کوئی لوگوں میں اچھی یادیں ہیں، یا اچھی اولاد کی تربیت کر کے چھوڑ رہے ہیں. یعنی جو کچھ ہمارے پیچھے بچتا ہے. اگر ہم صرف مال سمیٹ رہے ہیں تو باقی آثار کیا رہ جائیں گے؟ کہ ہاں وہ فلاں نے حویلی بنائی تھی اور وہ کھڑی ہے، یہ فلاں نے سڑک بنائی تھی، یہ برج بنایا تھا، اس پہ نام کی تختی لگی، اگلا آئے گا وہ اتار کے اپنی لگا لے گا. تو جس چیز کے لیے انسان دوڑتا ہے آثار بھی وہی اس کے باقی رہ جاتے ہیں. ایک وہ آثار ہیں جو تختیوں پہ ہم خود اپنے لکھواتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے ہاں تختیوں پر لکھے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ امام مبین میں ہے. مبین کہتے ہیں روشن کو، اور امام کہتے ہیں واضح اور کھلی کتاب. میں جب اسکرین دیکھتی ہوں کمپیوٹر کی تو مجھے یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے بنسبت کتاب کے عام رجسٹر کے. اردو ترجمہ میں عموماً کیا ترجمہ کیا جاتا ہے امام مبین کا؟ کھلی کتاب، رجسٹر. تو رجسٹر بھی ٹھیک ہے، وائٹ پیپر ہوتا ہے اوپر لکھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح اسکرین کے اوپر چیزیں نمایاں ہوتی، روشن اسکرین ہے نا، ایک تو دیوار پہ لکھتے، اور ایک یہ کہ پیچھے روشنی ہے، مبین ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ بیان کر رہی، واضح کر رہی ہے اس کو مزید. بہرحال قیامت کے دن کچھ بھی چھپا نہیں رہ جائے گا اور یہ انجام ہوگا. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کا انداز تدریس. پہلے تو پورے کانسیپٹ سمجھا دیے، ہدایت کا کون ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا طریقہ بتا دی. اب نمبر 2 گزشتہ اقوام کے مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے. بستی کا نام نہیں بتایا کہ اس سے قرآن مجید میں جتنے بھی عام طور پر واقعات ہیں اس میں بہت زیادہ ناموں پہ توجہ نہیں ہے. مقصد اور مفہوم جو ہدایت اصل حاصل کرنا ہے اس کی طرف متوجہ رکھا گیا. وہاں کیا ہوا؟ اذ جاء المرسلون، پھر بتایا گیا اذا ارسلنا الیہم اثنین، 2 آئے، فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے ایک اور بھیج دیا تیسرا. اور ان سب نے کیا کہا؟ انا الیکم مرسلون، ہم آپ کی طرف رسول ہیں. قالوا، قوم نے جواب دیا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. اور صاف کہہ دیا وما انزل الرحمن من شیء. یہ 2 ان کی حجتیں. نمبر 1 اب وہ جو شروع میں تھا نا مقمحون اور لا یبصرون، وہ یہاں نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں جیسے کوئی بھی مضمون ہوتا ہے نا، پہلے تمہید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نفس مضمون آ جاتا ہے، پھر آخر میں اس کا خلاصہ آ جاتا ہے، اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے. پہلا رکوع کیا تھا؟ تمہید تھی، مکی صورت ہے. اب اصل مقصد کی طرف آ گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو تعلیم دے رہے تھے، اور اہل مکہ کے حال کو چسپاں کیا گیا کس کے حال پر؟ اس بستی والے کے حال پر، کہ ان بستی والوں نے یہی کیا تھا جیسے اہل مکہ تم کر رہے. جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم کیوں رسول تم کو مانے، ہمارے جیسے تو ہو تم. یہ کیسا جملہ ہے؟ تکبر والا جملہ ہے. اور پھر دوسرا ٹوٹل جھٹلا دینا، لا یبصرون، بالکل اندھا بن کے کہنا تھا ان انتم الا تکذبون، اور الٹا پیغمبروں کو جھٹلانا. اچھا آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کوئی بحث نہیں کی. قالوا ربنا یعلم، تم نہیں مانتے نہ مانو، ہمارے رب کو پتا ہے. انا الیکم لمرسلون،
اب آپ دیکھیے شدت آ گئی ہے. پیچھے کہا انا الیکم مرسلون, اب کیا کہا انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہمارا کام تو پہنچانا ہے, تو مانتے یا نہیں مانتے. اب آپ دیکھیے ایک طرف قوم ہے اور دوسری طرف پیغمبر ہے. قوم کیا کہتی ہے, پیغمبر کیا کہتے ہیں, تقابل دیکھیے, ڈائلاگ آپس میں ایکسچینج ہو رہے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم, وہ کہتے ہیں ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم, ہمیں منحوس کہتے ہیں, سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی. دھمکی دیتے ہیں لئن لم تنتهوا لنرجمنکم, باز نہیں آیا تو ہم تم کو سنسار کر دیں, پتھروں سے مار دیں گے. قوم کہہ رہی. پیغمبر کہتے ہیں اچھا اس لیے دھمکی دیتے ہو کہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, ہم تمہیں پیار بھری باتیں کرتے ہیں, تم ان کو پتھر مارتے ہو. ذکر تم تذکیر کیا ہوتی ہے, نصیحت. کمپیریزن آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, ہم تم کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وہ کہتے ہیں بل انتم قوم مسرفون, اتنی سخت باتیں کر رہے ہو, ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہو, اصل میں تو تم خود حد سے بڑے ہو. وجاء اقصى المدينة رجل يسعى, اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر تو کوئی نہیں مانا. لیکن قرآن کے مدرس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نہ ماننے والے لوگ ہیں وہیں پر ماننے والے بھی ہوتے ہیں, چاہے وہ ایک ہو. بعض اوقات آپ کے آس پاس, آپ کے سامنے, آپ کی بستی میں, آپ کے لوگوں میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اندر سے نکلی بات کو دور تک پہنچا دیتا ہے. یہ جو ڈائریکٹ لسنرز تھے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ جو رجل تھا, جاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, دور شہر کے پرلے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے, جس نے انڈائریکٹ میسج سنا. جس تک بات کیسے پہنچی, لوگوں کے ذریعے. وہ ایک دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو آگے آگے پہنچاتا جا رہا ہے. وہ آ کے پیغمبروں کی اب تائید کرتا ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, اور وہ دو کوالٹیز بتاتا ہے کس کی, رسولوں کی. یہ مدرسات القرآن کے اندر بھی ہونی چاہیے. نمبر 1, من لا يسألكم اجرا, لوگوں سے کسی اجر کی توقع نہ ہو, حتیٰ کہ تعریف کی توقع بھی نہ ہو. مدرس کا اجر اللہ پر ہوتا ہے, اور وہ لوگوں پر احسان نہیں جتاتا, اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, سیلف لیس ہو کر احسان کا معاملہ کرتا ہے. وہ دینے والا ہوتا ہے, وہ لینے والا نہیں ہوتا. وہ مہتدون, اور وہ خود بعمل ہوتا ہے, خود ہدایت پر ہوتا ہے. اور پھر یہاں بھی آپ دیکھیں بہت زبردست لاجک ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, انداز آپ دیکھیے, کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. یہ اس کے دل کی آواز ہے. اس نے اپنی عقل سے کام لیا, جبکہ قوم خواہشات سے کام لے رہی, قوم سمجھ کے نہیں دے رہی. اور پھر انہیں کہتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ کی بات نہیں مانو کہ واپسی بھی تو وہی ہے. پھر مزید ان کو سمجھاتا. اتخذ, سب جگہ سوالیہ باتیں آ رہی ہیں. یہ سوالیہ انداز بہت زبردست انداز ہوتا ہے تدریس میں. تو آپ سب معلومات کو میں یہی کہوں گی کہ جب آپ پڑھائیں تو کوشچنز ریز کیا کریں. کیا خیال ہے, کیوں کہا گیا, کس لیے کہا گیا, کس سے کہا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم سوچتا ہے. اور اگر ہمارے دینی مدارس کے طالبات اور طلبہ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے لگ گئے, کیونکہ موسٹلی ہمارا طریقہ تدریس میں رٹوانا ہے, جبکہ جدید طریقہ تعلیم میں عموماً غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے. قرآن کے طریقے تدریس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تو وہاں زبردست طریقہ کیا ہے, غور و فکر کا طریقہ ہے. اور وہ غور و فکر کیسے ہوتا ہے, جب سوال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے ایک شخص چپ کر کے بیٹھا ہو, اگر آپ اس سے کچھ پوچھیں گے تو نیند سے ایک دم جاگ اٹھے گا. ایک نیند ہوتی ہے فزیکل نیند, اور ایک نیند ہوتی ہے جہاں عقل سوئی بھی ہوتی ہے, عقل ماری بھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کی مثال دے کے, اس شخص کی بات بتا کر, اسی کا ڈائلاگ لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع عطا کیا ہے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو الہ بناؤں. وہ الہ, اگر رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو وہ تو مجھے بچا نہیں سکتے, ان کی تو سفارش ہی کام نہیں آئے گی, اور وہ میرے کسی بھی کام نہیں آ سکتے. انی ذل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. پھر وہ اپنی بات کرتا ہے, میں تو ایمان لے آیا, تم بھی سن لو. اگر میں تمہاری باتیں مانوں تو میں بھٹک جاؤں گا. تو دلال اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں, دونوں کا کمپیریزن ہے. اب آپ دیکھیے کہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھا کرنے والوں کا انجام بھی ساتھ ہی بتا دیا. کس لیے؟ تاکہ سننے والوں کو شوق ہو. اگر کسی وقت اللہ کی خاطر کوئی قربانی تمہیں کرنی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں کرے گا. قیل ادخلوا الجنہ، کہا کہ جنت میں جاؤ. اب دیکھیے شخص کی کارخواہی کی انتہا. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. وہ قوم جس نے مار ڈالا تھا انہی کی خیر خواہی کر رہا ہے. تو معلمات اور مدرسات القرآن کو اس درجے کا خیر خواہ ہونا ہے. طالب علم بدتمیزی کرے، طالب علم کچھ بھی کرے، نقصان بھی دے، تو بھی بہترین استاد وہی ہے کہ جو پھر بھی خیر خواہی نہ چھوڑے. جیسے بچے انتہائی بھی تنگ کرتے ہیں لیکن ماں پھر کیا کرتی، پھر پلٹ کر انہی کے پاس پھر ان کو سمجھاتی. اب پیدائش کا مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے کے پیدا کرنے کے بعد وہ یہ تھوڑی کہتی لاؤ اس کو میں 2-4 لگاؤں، اس نے مجھے اتنی تکلیف دی. وہ فوراً اس کو اپنے ساتھ چمٹاتی. تو یہ محبت جب تک آپ کو اپنے شاگردوں کے ساتھ نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو پینز بھی دے، تکلیفیں بھی دے، اور پھر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے ہم دل چھوڑ بیٹھتے کہ اس نے تو سننا نہیں، اس کو لے جاؤ، ان تلوں میں تیل نہیں، یا ہم ہمت ہار بیٹھتے نہیں. اور پھر اس کو کیا خیر خواہی ہے، کاش میری قوم کو بس یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کس بات پہ مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر لیا. وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند، اس شخص کا انجام بھی بتا دیا گیا، پوری قوم کو بھی انجام بتا دیا گیا. اب یہاں بھی کمپیرزن ہے. ایک ماننے والے کا انجام کیا ہوا جس کو دنیا میں نقصان پہنچایا گیا، اور دوسری طرف نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا جو دنیا میں بظاہر دھمکیاں دے رہے تھے اور بہت طاقتور تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ فاذا ھم خامدون، بس ایک چیز نے ان کو بجھی ہوئی چنگاری کی طرح کر دیا. یا حسرۃ علی العباد. اب آپ دیکھیں کہ یوں لگتا ہے نا کیسے منظر کشی ہے کہ جیسے کسی تباہ شدہ بستی کے پاس انسان بیٹھا ہو اور اس پر اس کے دل میں حسرت ہو. افسوس ان بندوں کے حال پر، انہوں نے بات نہ سمجھی، کس قدر نقصان اٹھایا. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے قوم جھٹلاتی رہی، مذاق اڑاتی رہی. الم یروا، پھر سوال، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی بستیاں پہلے گزری، انہم الیہم لا یرجعون، وہ پلٹ کے واپس نہیں آئے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کو ہمارے پاس حاضر ہونا، سب کی واپسی اور سب کا انجام ایک ہی ہے. وہی بات جو شروع میں کہی گئی تمہید میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں تمہید میں جتنی باتیں کی گئی تھی وہ ساری ڈیٹیل میں کہانی میں آ گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو بیسک اصول اور پرنسپل بتائے گئے ہیں ان کی تفسیر بھی خود قرآن کے اندر موجود ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کس سے کی جائے؟ خود قرآن سے کی جائے. اس کا معنی اس کے اندر ہی موجود ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ عقلی دلائل آگے، پچھلے کیا سے نقلی دلیل. نقلی دلیل سے مراد پچھلے اقوام کے واقعات. اب عقل کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، کیونکہ پیچھے کہا نا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو پچھلی قوم کے واقعے سے نہیں سمجھ آئی، اب ذرا اپنے آس پاس دیکھو. حالانکہ انسان ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے. ابھی میں گھر سے نکلی تو ہماری اسٹریٹ میں کوئی کھدائی ہو رہی تھی، کافی گہری کھدائی تھی، اس میں مٹی باہر نکلی تھی. اور میرا دل چاہا کہ میں گاڑی سے نکل کے میں اس مٹی کو ہاتھ میں لے کے دیکھوں کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنی خوبصورت. اور کہاں یہ اندر دبی رہتی ہے، جس کو کھودا گیا تو باہر نکلی ہے. کیا چیز ہے، کس چیز سے بنایا اللہ نے اس کو، اور کتنی اس کے اندر عاجزی ہے، اور کہاں دبی پڑی رہتی ہے. اور ہم اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر گھر بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر فصلیں اگا لیتے ہیں، ہر طرح کام آتی ہے. بظاہر زمین کیا ہے، مردہ. یہ مٹی جو ہے اس کے اپنے اندر کوئی جان نہیں. یہی نہ پانی ڈالتے ہیں اس پر، اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور یہی مٹی اپنے اندر سے خزانے اگلنے لگتی ہے. یعنی انسان سوچے کہ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جہاں خدائی نہیں ہوئی وہاں پر بڑے بڑے درخت کھڑے ہیں، پودے کہاں سے نکلے. میں اکثر حیران ہوتی ہوں یہ کس نے یہ پروگرامنگ کی تھی. دنیا میں تو کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہم کرتے ہیں، ڈالتے ہیں کچھ تو پھر اس کے بعد اس سے رزلٹ لیتے ہیں. اگر کوئی وائرس آ جائے اور وہ سارا خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، ری فارمیٹ کراتے ہیں کمپیوٹر.
اگر وہ نہ کرے تو وہ کام تو نہیں کرتا، خالی یہ مشین تو کچھ کام نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زندہ کر دیتا ہے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر اس مٹی سے نکلی چیزیں انسان کھانے بھی لگتے ہیں، اور ان میں ٹیسٹ بھی ہے، اور اس میں رنگ بھی ہے، اور اس میں خوشبو بھی ہے. تو کبھی مٹی کھا کے دیکھیں کہ کدھر ہے وہ رنگ، کدھر ہے وہ خوشبو، کدھر ہے وہ سب کچھ؟ کہیں بھی نہیں. ایک مردہ بے جان جہاں اس کو ڈالے، مٹی کا ڈھیر جہاں وہ کہتے ہیں نا، مٹی کے ڈھیر کی طرف جہاں پڑا پڑا ہے، لیکن اسی ڈھیر کے اندر سے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ نکالتا ہے. تو یہ ایک بہت حیران کن چیز ہے. اور قرآن کا انداز تدریس یہ ہے کہ مثالیں کوئی دور بات نہیں ہے، وہ جو پاؤں کے نیچے ہے وہاں سے مثال لے آئے، قریب ترین چیزوں کی مثال. اور پھر جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی بس سرسری عادتاً ان کو ایک میریکل بنا کے دکھائے، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے میریکل ہے نا، قیامت تک کے لیے ایک میریکل زندہ معجزہ ہے. باقی پیغمبروں کے معجزات ختم ہو گئے، قرآن ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ہدایت ہے کتاب قیامت تک کے لیے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور پھر فرمایا کس طرح ہم نے اس کو باغ لگا دی، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ایک اسٹریٹ کھڑے ہیں کھجور کے درخت اور ایک انگوروں کی بیلیں ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اسی مٹی کے اندر سے چشمے پھاڑے ہوئے. کیسے وہ پھر سمٹ کے بیٹھ جاتی ہے ایک طرف، اس کے اندر یہ بھی صلاحیت رکھی تاکہ وہ جو پانی ہے اوپر اس سے ہم استفادہ کریں. نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ ہمارے پودے اور ہمارے جانور سب استفادہ کر رہے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں. اللہ نے ہمارے لیے بنایا. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یاد رکھے کہ ان کے ہاتھوں کی کام نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے ہم محنت کرتے ہیں، گوڈی کدائی کرتے ہیں، چیزیں ڈالتے ہیں، نکلتی ہیں، کاٹتے ہیں، بناتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ مت دیکھو یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہے، اس کو پہچانو. افلا یشکرون، وہ کیا چاہتا ہے تم سے؟ الحمدللہ، جو قرآن کا آغاز ہے جہاں سے شکر. سبحان اللہ. اور یہ شکر کیسے ہوتا ہے کہ دل سے آواز اٹھتی ہے. شکر کے سب سے پہلے مقام کہاں ہے؟ مقام شکر دل. اور وہ کیسے کیا طریقہ بتا دیا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. پھر اس کے بعد انسان زبان سے بولتا ہے، پھر اس کی کائنات غور و فکر کرتا ہے کہ کیا کیا اس نے کیا، اس کی کسی نعمت کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. خلق الازواج کلھا، ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے. اب تو یہ سائنس نے یہ بتایا کہ پانی کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں. مما تنبت الارض، 3 چیزوں کا یہاں ذکر ہے. زمین جو کچھ اگاتی ہے، پودوں میں جوڑے ہیں. ومن انفسہم، ان کے اپنے نفسوں کے اندر، ایک تمہارے اعضاء کی شکل میں اور دوسرے مرد عورت کا. ومما لا یعلمون، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں جن میں جوڑے موجود ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. اور یہ لا علمی ہمیشہ باقی رہے گی. قرآن ہمیشہ کے لیے ہمیشہ یہ لا علمی باقی رہے گی کہ کہاں کہاں جوڑے موجود ہیں، کس کس شکل میں موجود ہیں. وآیۃ لہم اللیل، اب رات کی بات ہوگی. نسلخ منہ النہار، رات سے ہم دن ہٹا لیتے ہیں. فإذا هم مظلمون، سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں، دن ہٹا لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے. دن کیسے ہوتا ہے؟ سورج سے. اچھا تو ہٹتا کیسے؟ سورج غروب ہوتا جاتا ہے. پہلے نظریہ تھا کہ سورج ایک جگہ کھڑا اور زمین موو ہو رہی ہے، پھر یہ تھا کہ جی زمین ایک جگہ کھڑی اور سورج. اب پتہ چلے جی کل فی فلک یسبحون، سبھی گھوم رہے ہیں، اور اسی گھومنے میں دن اور رات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو سورج جب ہٹتا جاتا ہے تو اندھیرا آتا جاتا ہے. گویا دن جیسے کھال اتارتے ہیں نا، سلاخا ہوتا ہے کھال اتارنا. پھر سورج اور چاند کو آپ خود کمپیئر کریں. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن کے طریقے تدریس کیا ہے جس میں کمپیریزن. ایک طرف سورج ہے، دوسری طرف چاند ہے. سورج کیا کرتا ہے؟ تجریل مستقر لها، گھوم رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، کس نے یہ اندازہ مقرر کیا؟ اللہ نے. پھر والقمر، چاند ہے، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں طے کی. حتی عاد کالعرجون القدیم. اب دیکھیں چاند بے نور ہے، خود اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں، کہاں سے لیتا ہے وہ؟ اس سے آپ دیکھیں اندازہ کتنا زبردست ہے آپ کا. جی جو الفاظ ہے نا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اگر اس رفتار میں سورج کی یا چاند کی یا زمین کی کچھ کمی آ جائے تو وہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے سارا نظام بتر بتر ہو کے رہ جائے. ایک خاص انداز سے، ایک خاص اینگل سے، ایک خاص وقت پر وہ سورج کے سامنے آتا ہے یا سورج سے وہ اپنی روشنی لیتا ہے. اور پھر اگر زمین بیچ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چاند گرہن لگ جاتا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج اگرچہ بڑا ہے لیکن چاند کو پکڑ نہیں سکتا، زمین بیچ میں. ولا الليل سابق النهار،
رات بھی اپنے کنٹرول میں ہے، دن سے آگے نہیں نکل سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ سائنس بھی ہے قرآن کے اندر. یعنی طریقے تدریس میں صرف گزشتہ اقوام کی کہانیاں نہیں، یعنی سکھانے کا ایک بہترین طریقہ کہانی ہوتی ہے. کہانی بھی سنا دی. سکھانے کا دوسرا بہترین طریقہ مثالوں سے بات سمجھانا، کائنات کی مثالیں دے دی، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کروانا. اور یہ سب کچھ یعنی پوری یونیورس کے بارے میں بات ہوگی، سورج کی، چاند کی، آسمانوں کی، زمین. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، پھر کشتیوں کی بات ہے. وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات ہے، پھر ساری کشتیوں کی بات ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے، اس پہ غور کرو. ابھی یہ بھی حیرت انگیز نشانی ہے. ایک طرف زمین کی مٹی ہے، دوسری طرف پانی ہے. پانی کا کتنا وزن ہوتا ہے. اور زبردست چیز یہ کہ ایک سوئی جو ہے وہ تو ڈوب جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے جہاز جو ہے اس کے اوپر تیر ہے. ہم چاہیں تو ان کو بھی ڈبو دیں، کوئی ان کی چیخ سننے والا نہ ہو. میں جب اندر آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ جگہ آپ کی ایسی ہے کہ چاروں طرف اور بلڈنگز وغیرہ کم نظر آتی ہیں، تو اتنی خاموشی تھی آج. تو بالکل آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے سمندر کے اندر ایک کشتی ہوتی ہے کہ کہیں وہاں خدا نخواستہ وہ ڈوب رہی ہے، وہ چیزیں پکارے تو کوئی سننے والا نہیں. اور اسی طرح مثلی میں جیسے پانی میں چل رہے ہیں ایسے جہاز بھی چل رہے ہیں، ہوا میں بھی تیر رہے ہیں. وہ بھی تیرنا ہی ہے نا، سمندر میں تیرتے ہیں ایسے ہوا میں تیر رہے ہیں. اور وہاں بھی کچھ حادثہ ہو جائے کوئی نہیں پہنچ سکتا. الا رحمۃ منا ومتاع للہ. یہ سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں بس ایک لمیٹڈ ٹائم دیا. تو ہم میں سارے کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تقویٰ کا جب سبق دیا گیا، آئندہ آنے والی اور پیچھے والی چیزوں سے سبق پکڑو، کیونکہ تقویٰ ہو تو رحمت آتی ہے. تو کیا ہوا؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. کیونکہ لا یبصرون مقمحون ہے، اس لیے ہر نشانی کو بس ایسے ہی اس پر سے گزر جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں، سبق بھی نہیں لیتے. اور جب ان سے کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسے یہاں کہا جاتا ہے مال خرچ کرو، اس وقت ان کی عقل بڑی کام کرتی ہے. پھر وہ حجتیں کرنے لگتے، بحثیں کرنے لگتے، کہتے ہیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم کیوں کھلائیں، اور تم تو خود گمراہ ہو. پھر آپ دیکھیے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، بحث مباحث سے پیغمبر کا مذاق، باتوں کا مذاق. قیامت کب آئے گی اس کی بات ہے، کہا دور نہیں، ایک چیخ ہے بس، وہی چیخ جو اس قوم کو تباہ کرنے والی تھی، وہی ساری کائنات کو ایک طرف سے خاموش کر دے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. نہ واپس جا سکیں گے، نہ ہی وصیت کر سکیں گے. پھر اب یہاں پہ کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جا رہے ہیں. جب آخرت کی بات ہوگی تو پھر اس کے بعد آخرت کے مناظر، سور پھونکنے کی بات، قبروں سے کیسے نکلیں گے. پھر اس وقت انسان کی پریشانی کا ذکر، اس وقت انسان کہے گا کہ رحمان نے سچ کہا، پیغمبروں نے سچ کہا. پھر سب اللہ کے پاس واپس ہو. اس دن کیا ہوگا؟ کسی پہ ظلم نہ ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. اب نتیجہ نکال کے بتا دیا گیا کہ وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا. جنت والوں کی ساری منظر کشی کر دی گئی، کس طرح وہ مزے کر رہے ہوں گے، ان کی بیویاں کمپینین ساتھ ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، ہر چیز جو مانگیں گے ملے گا. ایسا تھا نہیں زبردست قسم کے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ حاضر کر دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رحمان کا سلام آئے گا، رب رحیم کا. مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. اس وقت ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان کی بندگی ہو. اب یہ ہونا تو سب آخرت میں، لیکن دنیا میں ہی بتا دیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ طریقہ بتا دیا گیا، انجام تک پہنچایا گیا. کیونکہ ٹائم کم ہے، آگے کا حصہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ زبردست خوبصورت انداز ہے جس میں انسان کے ذہن کو بھی اپروچ کیا گیا، اس کے دل کو بھی، اس کے جذبات کو بھی، اس کی عقل کو بھی، اس لاجک سے بھی سمجھایا گیا، اس کو زبردست طریقے سے بھی سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے قرآن مجید کی تدریس کی توفیق دے جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اگر کوئی سوال ہو جی. الہدا کا تعارف کرانا، بیسیکلی الہدا کا جو ویژن ہے قرآن پر آل، قرآن سب کے لیے. میرا جو ویژن ہے اور میں جس طرح فیل کرتی ہوں دنیا کے اس گلوب کے اوپر ہر بندے کے لیے، کہ جس طرح اللہ نے مجھے قرآن کی روشنی دی ہے، کوئی طریقہ ہو کہ ان سب تک پہنچ جائے. کوئی ایک بندہ بھی نہ مرے کہ اس کو یہ نہ پتا چلے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا بھیجا. رب کا تحفہ اس تک پہنچ جائے. قرآن ایک انعام ہے سب بندوں کے لیے. بس یہی سوچ لے کے الہدا بنا تھا، یہی سوچ اپنے اسٹوڈنٹ میں ڈالتی کہ وہ
اس کتاب کو جہاں بھی ہو کسی بھی طرح دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اسٹوڈنٹ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ان کو خود رہنمائی کرتا ہے کہ اچھا کچھ کرو، کیونکہ تھوڑے دن کے لیے آیا دنیا میں. جب آپ قرآن پڑھا رہے ہوں تو میں جب پڑھاتی ہوں میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں، بلکہ میرے پڑھانے کا انداز ہی یہی ہے کہ میں پڑھاتے پڑھاتے سوال شروع کر دیتی ہوں. مثلا میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتا دوں. ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس میں کوئی شک نہیں؟ قرآن کریم میں کوئی شک نہیں. واقعی کوئی شک نہیں؟ یقین ہے؟ ہاں سب سچ ہے. پھر اس میں جو کچھ ہے اسے ماننا ہوگا. اوکے کس لیے آئی ہے؟ ہدی للمتقین. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ پوچھتی ہوں میں اسٹوڈینٹس ہدایت کیا ہوتی ہے، وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اچھا پھر خود ہی بتاتی ہوں. ہدایت کا لفظ ہے نا ہا دال یا سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا. اچھا للمتقین، متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے. اچھا وہ ہوتے کیسے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا غیب کیا ہوتا ہے؟ ہر جملے میں میرا سوال ہوتا ہے ان سے کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر ڈکشنری کا استعمال، پھر مختلف تفاسیر سے استفادہ. اچھا غیب یہ ہوتا ہے ان سین حقائق جن کو ماننا ضروری ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ کیوں کہا گیا؟ نماز پڑھتے کیوں نہیں کہا گیا؟ صلاۃ کیا چیز ہے؟ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کر. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کیا صرف مال کو کہتے ہیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ پھر وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. اچھا دیکھو یہ رزق تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو پروویژن ہوتی ہے، صرف مال نہیں ہوتا. ينفقون خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ کس کس قسم کا خرچ کرنا ہوتا ہے؟ فرضی ہوتا ہے، نفلی ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے. اچھا یہ چیزیں پھر کیا کرتی ہے؟ الٹیمیٹلی تقویٰ پیدا کر دیتی. جب تقویٰ ہوتا ہے تو پھر انسان ان پر عمل کرنے لگتا ہے، پھر وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے. تو اس تدریس کا جو انداز ہوتا ہے اس سے وہ بات میری نہیں رہتی کہ میں ان کے اوپر کچھ مسلط کر رہی. اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ بات ان کے منہ کی نکلی ہوتی ہے. اللہ نے سب کو عقل دی ہے نا، عقل استعمال کرتے ہیں پھر کہ ہاں یہ بات تو یہی ہے. پھر ایک چیز ہے کہ میں کہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میں نہیں کہتی زیادہ. اپنے بچے کو بھی میں یہی کہتی ہوں. میں کہتی دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا لینا ہے؟ اٹس اپ ٹو یو، جو بھی لینا لو. تو کیونکہ ہیومن بینگ ہے نا، وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے. تو میں کبھی بھی ان کی استاد بننے کی کوشش نہیں کرتی یا ان کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کرتی یا ان کے اوپر جبر نہیں کرتی، زبردستی نہیں کرتی. میں کہتی یہ ہے، سوچ لو، عقل سے کام لو، لینا ہے لے لو، نہیں لینا تو بھی تمہاری مرضی. فائدہ نفع نقصان آپ کا اپنا. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ اپروچ جب آپ اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا. الحمدللہ میرے پاس ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں اور ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. چونکہ ہمارا موٹو یہی ہے قرآن فار آل. ہم خود لوگوں میں تفریق نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے میں کینیڈا میں 5 سال گزار کے آئی ہوں کہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے قرآن، اوروں کے لیے بھی ہے. کینیڈا کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، موزیک ہے ایک، وہ کینیڈا ہے. 150 قسم کی کمیونٹیز ہیں وہاں پر. بہت زیادہ ورائٹی ہے لوگوں کی، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. کیونکہ میرا ایک ویژن تھا کہ قرآن فار آل، لہذا ایسی جگہ پر جا کر قرآن پڑھانا شروع کیا جائے جہاں سے صرف پاکستانی نہیں بلکہ ہر کمیونٹی کا شخص فائدہ اٹھا. اور الحمدللہ اب ہمارے اسٹوڈینٹس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آ رہے ہیں. اور ان سب سے میں انٹرویو میں یہی کہتی رہی. بعض زبانیں ایسی تھی کہ مجھے نام بھی نہیں آتا تھا ان کا، کوئی افریقن ٹرائبز وغیرہ کی. تو میں ہر ایک سے کہتی تھی دیکھ لو، پڑھ کے پھر اس کو آگے اپنے لوگوں میں لے کے جانا ہے، اپنی کمیونٹی میں لے کے جانا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ میں خود سب سے پہلے خود اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتی، نہ کسی کے لیے تعصب رکھتی ہوں، نہ میں اپنے شاگردوں میں تفریق کرتی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ خود بخود آپ کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے فرق نہیں رکھتی. اور پیغمبروں کا طریقہ کیا رہا ہے کہ غلطی کرے بھی قوم تو کیا کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو. تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے نا. تو اگر شاگردوں کی طرف سے کبھی کوئی ایسی چیز آئے بھی تو میں اگنور کر دیتی ہوں. تو الحمدللہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب میرے دل میں محبت ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں بھی ہوتی ہے. یہ محبت دو طرفہ چیز ہوتی ہے نا. ہم محبت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں دینے والا بننا چاہیے.
تو جب آپ تفریق نہیں کرتے تو وہ بھی اعتماد کرتے ہیں آپ پر. اور جب اختلافی فروعی مسائل پر کوئی ضد کرے بھی یا کچھ کرے تو کہتی ہے یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے, میرا کام ہے اللہ کی بات پہنچانا, آگے تم خود فیصلہ کرو, میری بات نہیں مانو. اور اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ پھر لوگ آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں. اور قرآن سے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. دیکھیں جب ہم فقہ پہ آتے ہیں اور چیزوں پہ آتے ہیں, تاریخ پہ آتے ہیں, لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. قرآن ایک واحد چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے, اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر ہم فرقوں میں بٹے رہے, نفرتوں میں ہم مشغول رہے, تو ہم دوسروں کو ترنے والا بن جائیں گے, تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو اس لیے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا رکھنا ہے, اور خیر اور بھلائی کے راستے پہ چلنا ہے, اور نفرتوں کو کم کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو جو آپ کے دل میں ہوگا نا وہ دوسروں کے دل تک جائے گا, یہ میرا یقین ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پھر آپ کامیابی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.